الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کا بیان آپ سن رہے ہیں. مہربانی، شکریہ. آپ نے سنا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا، انہیں کہا گیا اللہ تعالی کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہے.
یہ واضح بات ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، سچ کو نہ ماننا کوئی خیر نہیں دیتا، نقصان ہوتا ہے، اور ایسا شخص گھاٹے میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم غلط ہیں تو ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک ٹھہرائی ہوئی مدت، طے کیا ہوا وقت نہ ہو تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور یہ عذاب پہ جلدی کرنے والے سن لیں وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ قرآن کریم یہ واضح کر رہا ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ہم ایمان نہیں لائے تو ہم پر پتھر کیوں نہیں برس رہے؟ اللہ نے جواب دیا عذاب آئے گا تم پر، مگر تمہارے کہنے کے مطابق نہیں، وہ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت آئے گا، لیکن تم لوگ بے خبر ہووگے۔ وہ غیبی عذاب جو منکروں پر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح نہیں آ رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نہ آئے۔ مگر ساتھ ہی بتا دیا ضرور آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے، غافل، غفلت میں گزارنے والا یاد کر لے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں۔ ایک مومن کا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی اس کا یقین ہے، وہ موت کو مانتا ہے۔ لیکن جو منکر ہے، انکار کرنے والا، وہ غافل ہے، اس کی موت اچانک بھلے کتنی بیماری کے بعد ہو، کیونکہ وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا۔ مومن کے لیے یہی ہے کہ رات کو سوئے توبہ کر کے سوئے، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں۔ اس کو کہا گیا کہ اس طرح دنیا میں رہو جیسے
مسافر رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ دنیا، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمارے ذہنوں میں دنیا بس چکی ہے۔ ہم مسلمان کہلانے والے دنیا سے زیادہ لگاؤ رکھنے لگ گئے۔ اس دنیا سے ہمیں جو تعلق جس طرح رکھنا تھا ہم نے اس سے زیادہ کر دیا، خواہشات کی چادر کو پھیلا دیا۔ جبکہ ہمارے پاس اگلے منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے یہاں سے کس وقت جانا ہے، نہیں معلوم، کب موت آ جائے گی نہیں پتا۔ ایک ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح رہے کہ اس کا ایمان اس سے الگ نہ ہو۔ میں اس حوالے سے 2-3 باتیں اور کر رہا ہوں، پھر اگلی آیت پڑھوں گا۔ یہ جو اہل عرب تھے یہ رب کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے مگر غلط مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، تو نبی کا انکار کس کا انکار ہے؟ اللہ کا انکار ہے۔ نضر بن حارث نام بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھی مذاق کرتے تھے جس کو تمسخر، ہم اگر غلط ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے۔ ان کو بتا دیا گیا منکروں کے لیے عذاب یقینی ہے، تمہاری فرمائش پر نہیں آئے گا، اچانک آئے گا اور تم پھر اس سے بچ سکتے نہیں۔ سمجھدار وہ ہے جس کو خطرہ نظر آئے تو وہ احتیاط کرے، اس سے بچنے کی احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں، نبی کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی ہوگا، اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ 10 سے مشورے کرتا ہے، میں مشکل سے بچ جاؤں، میرا کام ہو جائے، لوگوں کے مشورے مان لیتا ہے۔ اے ایمان والے، تجھے رب سکھا رہا ہے اور تو نہیں مانتا، تیرا رب تیری بھلائی کے لیے ہی احکام دے رہا ہے اور تو سنتا نہیں۔ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، تو بتائیے مسلمان کہلا کر ہم بھی غفلت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ عذاب اللہ کی طرف سے ہمیں جو تکلیف آئے، آج کون ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے جو کرنا ہے کر لے؟
نوجوان یا دوسرے غافل لوگ اس طرح کے دیکھ لیں گے کیا ہوگا. اللہ کی دی ہوئی تکلیف سے ہم اللہ کی رضا کے بغیر نکل سکتے نہیں. سر میں درد ہو جائے، آپ کو پتا ہے پین کلر، درد کاٹنے والی دوا بازار میں ہے. آپ جائیں دوا لے لیں، فائدہ نہ ہو 20 دوائیں بدل لیں، فائدہ نہ ہو، کیا کر لیں گے آپ؟ اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ چاہے گا دوا اثر کرے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو دوا اثر نہیں کرے گی. اللہ تعالی سے ٹکر لینا یا یہ کہنا کہ نہیں دیکھ لیں گے، کتنی جرأت کا کلمہ ہے. جو ایسا کہتا ہے بتائیں کیا اس کو ہم سمجھدار کہیں گے؟ نہیں. اگلی بات یہ کہ ہمیں دنیا میں جتنا وقت گزارنا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، میں اور آپ طے کر سکتے نہیں. پیدا ہونے کی تیاری ہم نہیں کر سکے کہ ہم کیسے پیدا ہوں، موت کیسے آئے اس کے لیے ہم تیاری کر سکتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں آئے، پاکیزگی کی حالت میں آئے. ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کر سکتے ہیں اگر چاہیں. جو لوگ موت سے غافل ہیں ان کی زندگی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. اللہ فرما رہا ہے عذاب آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اچانک پکڑ ہوگی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی. تو اب سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ میں سچ کو قبول کر لوں، اس کا پابند ہو جاؤں، ورنہ گھاٹے میں رہوں گا.